أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. اب میں جناب ڈاکٹر عبدالغنی کوفی صاحب جو سراج العلوم جھنڈا نگر نیپال کے استاذ ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ آپ کے مقالے کا عنوان ہے عربی زبان میں مدائح نبویہ ایک جائزہ۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنا کلام مختصر رکھیں، آپ کا وقت بھی 5 منٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا وقت 5 منٹ ہے، اس لیے میں مقالہ لے کر نہیں بلکہ اس کی تلخیص لے کر کے آیا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میرا موضوع جیسا کہ آپ نے سنا، عربی زبان میں مدائح نبویہ۔ مدائح نبویہ یہ ایک مستقل فن ہے ادب کا، اور اس پر مختلف قصائد کہے گئے ہیں۔ مدح تو اصل میں یہ بہت پرانی غرض ہے، بہت پرانا فن ہے۔ عربی زبان میں جاہلی دور سے یہ فن پایا جاتا ہے، اور جاہلی شعراء نے بھی مدح میں طبع آزمائی کی ہے، اور مدح جو ہے ان کا پرانا اپنا فن تھا۔ اور یہ فن شروع دور میں، جاہلی دور میں، یہ انسان اپنے انطباعات، اپنے داخلی جذبات اور احساسات کی ترجمانی کے لیے کسی شخصیت کے تئیں اس فن کا سہارا لیتا تھا۔ بعد میں پھر کمائی کے ذریعے کے لیے، یعنی کسی بڑے آدمی کی تعریف کرنے کے لیے تاکہ اس سے کچھ پیسے حاصل ہوں، جب روزی روٹی کا ذریعہ بنا لیا گیا، جاہلی دور کا ایک دور یہ بھی تھا کہ مدح کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا گیا۔ پھر جب اسلام آیا ہے تو اسلام نے ہر چیز میں اعتدال اور میانہ روی کا حکم دیا، تو شاعری کے اندر بھی اس کا اثر پڑا، اور اسلامی دور کی شاعری میں ہم دیکھتے ہیں کہ مدح کا فن جو ہے بہت اعتدال کے ساتھ پایا جاتا ہے، اور اس کے اندر غلو اور مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ یہ اختصار کے ساتھ میں نے مدح کا جو فن ہے اس کا جو تاریخی پس منظر ہے اس کو ذکر کرتے ہوئے میں نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ مدائح نبویہ کے تعلق سے جب مدائح کے ساتھ نبویہ کی صفت لگائی جاتی ہے تو اس صفت کے بعد یہ ایک نیا فن بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات میں صحابہ کرام میں جو شعراء کرام گزرے ہیں، جیسے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شعراء کرام انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، لیکن اس تعریف کو مدائح نبویہ کی جو اصطلاحی جو لفظ ہے اس کے اندر داخل نہیں مانا جاتا ہے، چونکہ اس کو میں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اور یہ ایک خالص علمی موضوع ہے۔ میں اس کو خطابت کا رنگ دے پانے سے عاجز ہوں۔ میں مختصراً اس کے بارے میں ذکر کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ فن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا فن، یہ اپنے دائرے میں رہا، اعتدال کے اندر رہا، اور مدائح نبویہ کا انطباق اس پر کر پانا ذرا مشکل امر لگ رہا ہے۔ اس کی حقیقت میں آگے ذکر کروں گا کہ مدائح نبویہ کو مدائح نبویہ کہا کیوں جاتا ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان کی اگر آپ اصطلاح کا جائزہ لیں تو مدح اس تعریف کو کہا جاتا ہے جو سامنے کوئی شخص موجود ہو، اس کی تعریف میں جو کلام پیش کیا جاتا ہے اس کو مدح کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی تعریف والا کلام کسی شخص کے وفات کے بعد کہا جاتا ہے تو اس کو مدح نہیں کہا جاتا، اس کو مرثیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن تعجب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریف میں جو کلمات کہے گئے ہیں ان کو مدائح کا لقب دیا گیا ہے۔ اب عربی زبان کا ایک مشہور اسکالر ہے ذکی مبارک، جس نے اس فن پر ایک مستقل تالیف جو ہے ترتیب دی ہے، اور بہت محققانہ تالیف ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس فن کا نشو و نما صوفیہ اور تصوف اور لفظ تشیع کے زیر سایہ ہوا ہے، اس لیے اس کتاب کے اندر بھی اسی نقطہ نظر سے اس فن کو اجاگر کیا گیا ہے۔ تو اس اسکالر کے مطابق ذکی مبارک کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
وفات نہیں پائے بلکہ وہ حیات ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں زندہ تھے، اور جب حیات ہیں تو ان کی شان میں جو بھی بات کہی جائے گی وہ مدح ہوگی، مرثیہ نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ بات اگر دقت کی نظر سے دیکھی جائے تو صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا ایک جانب اور ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ان کے رسول ہونے کے اعتبار سے کی گئی ہے، اور یہ جو تشریعی حیثیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہ قیامت تک باقی رہے گی، اس حوالے سے بھی اس کو مدح کہا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال مدح نبویہ کے تعلق سے میں نے اس کے بعد ذکر کیا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں کس طریقے سے اس کے اندر پھر غلو اور افراط پیدا ہوا، اور آل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے حوالے سے اس کے اندر غلو آنا شروع ہوا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور اہل بیت کی تعریف کو گڑمڑ کر دیا گیا، اور اس کے بعد فرزق سے آپ آغاز مانیں، پھر اس کے بعد قمیت ابن زید الاسدی کو لیں، پھر دعم الخزاعی کو لیں، پھر اس کے بعد جتنے بھی شعراء کرام آئے، یہاں تک کہ شریف رضی اور جتنے بھی شعراء بڑے بڑے اس میں شمار کیے جا سکتے ہیں، مداح نبویہ کے جو امام مانے جاتے ہیں وہ یا تو صوفی تھے یا رافضی اور شیعی تھے، اور یہی فکر جو ہے مداح نبویہ کے اندر آئی ہے، اور مداح نبویہ ادب کا یہ فن اس حوالے سے اعتدال سے متجاوز تھا اپنے شروع دور سے لے کر کے اس کے بعد کے دور میں بھی، اور میں نے ہر ایک قصیدے کا مطلب بھی ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ، ترتیب وار، یعنی قرن کے اعتبار سے، خاص طور سے عصر مملوکی جو عصر الدول والامارات کہا جاتا ہے عربی زبان کی ادبی تقسیم کے اعتبار سے، اس زمانے میں جب بوصیری پیدا ہوا، اور بوصیری نے وہ قصیدہ پیش کیا جو قصیدہ بوصیری کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے اندر اس نے بہت ساری خرافات کی، اور اس کے بعد کے جتنے بھی شعراء آئے انہوں نے اس کی تقلید کی، اس کا معارضہ کیا، اس کی نقل کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد اس فن کو بلاغہ کے فن سے جوڑ دیا گیا محسنات بدیعیہ میں، اور یہ ایک اصطلاح ایجاد کر دی گئی کہ ہر شعر میں ایک محسن بدیعی کو ذکر کیا گیا۔ یہ سب خالص علمی مباحث ہے، میں عوام کے سامنے اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا، مقالہ انشاءاللہ شائع ہوگا وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ لیکن اس کے اندر ایک اہم چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ اعتدال اور غلو کے ناحیے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس سے پہلے خطاب میں سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں افراط اور تفریط سے کام لیا گیا۔ افراط یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے مقام سے اٹھا کر مقام ربوبیت اور الہیت پر ڈال دیا گیا، اور مقام ربوبیت اور الہیت پر جب بیٹھا دیا گیا تو پھر اس قسم کی شاعری آئی کہ مطلب جو ہے قیامت کے دن ہم کس کا دامن پکڑیں گے، آپ ہی سب کچھ ہیں، آپ ہی مستغیث ہیں، استغاثہ کے جتنے بھی اشعار ہیں وہ میں نے اس میں ذکر کیے ہیں، اتنی جلدی میں اس چیز کو میں پیش نہیں کر سکتا۔ بہرحال استغاثہ کے مسائل آئے، اور تفرید اس ناحیے سے آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی نہیں مانا گیا، بحیثیت انسان ان کے ساتھ سلوک کیا گیا اور ان کو ان کے مقام سے گرا دیا گیا، اور اس کی حقیقت جو ہے وہ حقیقت محمدیہ سے جڑتی ہے۔ حقیقت محمدیہ، یہ میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کو میں خاص طور سے اجاگر کر دوں، یہ خالص صوفیانہ اصطلاح ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کے ذریعے سے یہ چیز آئی، نہیں، اس کی اصل جڑتی ہے حقیقت محمدیہ کے نام سے، ایک فلسفہ ہے تصوف کا، اور یہ انتہائی خطرناک اور خوفناک فلسفہ ہے، جس کے مطابق اس پوری دنیا کے اندر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذات نہیں مانتے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو من حیث الکل ایک کل مانتے ہیں، اور عورت کو ایک جز مانتے ہیں۔ عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ، وہ روایت مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آ رہی ہے، الطِّيبُ وَالنِّسَاء، اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ دنیا سے دو چیزیں مجھے محبوب ہیں، ایک خوشبو اور ایک عورت۔ تو عورت کو وہ اللہ کا جلوہ مانتے ہیں، اور اسی لیے جتنے بھی صوفیہ آئے انہوں نے عورتوں میں اللہ کو ڈھونڈنا شروع کیا، اور جتنی بھی خرافات آئی ہیں، اور وہ جو ہے وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، وہ اسی حقیقت محمدیہ کے تناظر میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول کو فرشتہ بنایا گیا، نورانی مخلوق بنا دیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا بھی ہوتا تو مخلوق کو مخلوق رکھنے کی بات تھی، یہاں مخلوق کو خالقیت کے درجے پر رکھا گیا ہے، ربوبیت اور الوہیت کا مقام دیا گیا، اور یہ غلو ہے جس سے ڈرانے کی ضرورت ہے، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اعتدال کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جائز مقام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عابدیت اور ان کی رسالت، ان دونوں مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں افراط و تفریط سے ہٹا ہوا جو درمیانی عقیدہ ہے، اللہ رب العالمین اس عقیدے کے مطابق ہمارا اعتقاد رکھے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔